بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 4، پارٹ نمبر 5، پیج نمبر 341۔ اور خدا سکھاتا ہے اس عیسیٰ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جانب۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرند بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے کو سوانکھا کر دیتا اور سفید داغ کے جزام کو اچھا کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ کر آتے ہو، سو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلا شبہ ان امور میں میری صداقت اور من جانب اللہ ہونے کے لیے نشان ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تمہارے لیے پروردگار ہے کے پاس سے نشان لایا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور اس کے دیے ہوئے احکام میں میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ آل عمران، پارہ 3، رکوع نمبر 5۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ اے عیسیٰ ابن مریم، تو میری اس نعمت کو یاد کر جبکہ تو میرے حکم سے گارے سے پرند کی شکل بنا دیتا اور پھر اس میں پھونک دیتا تھا، اور وہ میرے حکم سے زندہ پرند بن جاتا تھا، اور جبکہ تو میرے حکم سے پیدائشی اندھے کو سوانکھا اور سفید داغ کے کوڑ کو اچھا کر دیتا تھا، اور جبکہ تو میرے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے قبر سے نکالتا تھا۔ سورہ مائدہ، پارہ 7، رکوع نمبر 5۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، صف، پارہ 28، رکوع 1۔ پھر جب وہ عیسیٰ ان کے پاس کھلے نشان لے کر آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انبیاء نے جب کبھی بھی قوموں کے سامنے آیات اللہ کا مظاہرہ کیا ہے تو منکروں نے ہمیشہ ان کے متعلق ایک بات ضرور کہی ہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، بس کیا ایک جویائے حق اور غیر متعصب انسان کے لیے یہ جواب اس جانب رہنمائی نہیں کرتا کہ انبیاء کے اس قسم کے مظاہرے ضرور عام قوانین قدرت سے جدا ایسے علم کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے ہیں جو صرف ان قدسی صفات ہستیوں کے لیے ہی مخصوص رہا ہے، اور ان کے علاوہ انسانی دنیا اس کے فہم حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہوئی، تب ہی ان لوگوں کے پاس جواز رہے اناد و ضد انکار پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے انکار کے لیے اس سے بہتر دوسری تعبیر نہیں تھی کہ وہ ان امور کو سحر و جادو کہہ دیں، لہٰذا ان امور کو سحر و جادو کہنا بھی ان کے معجزہ اور نشان خداوندی ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ۔ بہرحال حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو حجت و برہان اور آیات اللہ کے ذریعے دین حق کی تعلیم دیتے رہتے اور ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا کر مردہ قلوب میں حیات تازہ بخشتے رہتے تھے۔ خدا اور خدا کی توحید پر ایمان، انبیاء اور رسل علیہم السلام کی تصدیق، آخرت معاد پر ایمان، ملائکۃ اللہ پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاق حسنہ کے اختیار، اعمال سیئہ سے پرہیز و اجتناب، عبادت الہی سے رغبت، دنیا میں انہماک سے نفرت، اور خدا کے کنبہ مخلوق خدا سے محبت و مودت، یہی تعلیم و تلقین تھی جو ان کی زندگی کا مشغلہ اور فرض منصبی بنا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو تورات، انجیل اور حکیمانہ پند و نصائح کے ذریعے ان امور کی جانب دعوت دیتے، مگر بدبخت یہود اپنی فطرت کا صدیوں میں مسلسل سرکشی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجہ متشدد ہو گئے تھے، اور انبیاء اور رسل کے قتل نے ان کے قلوب کو حق و صداقت کے قبول میں اس درجہ سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی اکثریت نے ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ حسد و بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنا لیا، اور اس لیے انبیاء کی سنت راشدہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ بگوشوں میں دنیاوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کمزور و ناتواں اور زیر دست پیشہ ور طبقہ کی اکثریت نظر آتی تھی۔ ضعفاء کا یہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل کا وہ سرکش و مغرور حلقہ ان پر اور خدا کے پیغمبروں پر بھپتیاں کستا، توہین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا اور اپنی عملی جد و جہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا
فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ اور جب عیسیٰ ظاہر دلائل لے کر آئے تو کہا بلا شبہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کو واضح کر دو جن کے متعلق تم آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی پرستش کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ آپس میں گروہ بندی کرنے لگے، سو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے ذریعہ ہلاکت اور خرابی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ صف پارہ 28 رکوع 1۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہے۔ پس جب عیسیٰ آیا ان کے پاس معجزات لے کر تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ آل عمران پارہ 3 رکوع نمبر 5۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی جانب میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جو تو نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی، پس تو ہم کو دین حق کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ سورہ آل عمران پارہ 3 رکوع نمبر 5۔ مگر عیسیٰ معاندین و مخالفین کی در اندازیوں اور ہرزہ سرائیوں کے باوجود اپنے فرض منصبی دعوت الحق میں سرگرم عمل رہتے اور شب و روز بنی اسرائیل کی آبادیوں اور بستیوں میں پیغام حق سناتے اور روشن دلائل اور واضح آیات اللہ کے ذریعے لوگوں کو قبول حق و صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ اور خدا اور حکم خدا سے سرکش اور باغی انسانوں کی اس بھیڑ میں ایسی سعید روحیں بھی نکل آتی تھی جو عیسیٰ کی دعوت حق پر لبیک کہتی اور سچائی کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیتی تھیں۔ انہی پاک بندوں میں وہ مقدس ہستیاں بھی تھیں جو حضرت عیسیٰ کے شرف صحبت سے فیض یاب ہو کر نہ صرف ایمان ہی لے آئی تھیں بلکہ دون حق کی سربلندی اور کامیابی کے لیے انہوں نے جان و مال کی بازی لگائی، خدمت دین کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اکثر و بیشتر حضرت مسیح کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت سر انجام دیتی تھیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ حواری، رفیق اور انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار کے مقدس القاب سے معزز و ممتاز کی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں نے پیغمبر خدا کی حیات پاک کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر طرح معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ مائدہ پارہ 7 رکوع نمبر 5۔ اے عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو جب میں نے حواریوں کی جانب تیری معرفت یہ وحی کی کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا ہم ایمان لائے اور اے خدا گواہ رہو کہ ہم بلا شبہ مسلمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ صف پارہ 28 رکوع 2۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب حواریوں سے کہا اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے، تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، سو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، پس وہ مومن غالب رہے۔ گزشتہ سطور میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کے یہ حواری بیشتر غریب اور مزدور طبقہ سے تھے، کیونکہ انبیاء کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کے ساتھ سنت اللہ یہی جاری رہی ہے کہ ان کے صدائے حق پر لبیک کہنے اور دین حق پر جان سپاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اول غریب اور کمزور طبقہ ہی آگے بڑھتا ہے اور زیر دست ہی فداکاری کا ثبوت دیتے ہیں، اور وقت کی صاحب اقتدار اور زبردست ہستیاں اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کے لیے سامنے آتی اور ماندارہ سرگرمیوں کے ساتھ اعلیٰ کلمت اللہ کی راہ میں
संगे गिरां बन जाती हैं। लेकिन जब खुदा ताला का कानून पादाश अमल अपना काम करता है तो नतीजा में फलाह कामरानी इन कमज़ोर फदायान हक ही का हिस्सा हो जाती है, और मुतकब्बिर और मगरूर हस्तियाँ या हलाकत के कहरे मुसीलत में जा गिरती हैं, और या मकरूर और मगलूब होकर सरनगू हो जाने के मासवा कोई चाराकार नहीं देखती। हवारी ईसा और कुरान और इंजील का मुवाजना। कुरान अजीज ने ईसा के हवारियों की मनकबत बयान की है। सूरह आल इमरान की आयत तुम्हारे सामने है। हजरत मसीह जब दीन हक की नुसरत हो यारी के लिए पुकारते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने नहनु अंसार अल्लाह का नारा बुलंद किया वो यही पाक हस्तियां थीं। सूरह सफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन मुसलमानों को मुखातब करके कून अंसार अल्लाह की तरगीब दी तो तस्कीर बाई शामिल्ला के पेश नज़र उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र किया और उन्हीं की मिसाल और नज़ीर देकर नुसरत हक के लिए बरांगेख्ता किया। और सूरह माइदा में इनके कबूल ईमान और दावत हक के सामने इनक़याद व तस्लीम का जो नक्शा खींचा है वो भी इनके खुलूस हक तलबी और हक कोशी की जिंदा और जावेद तस्वीर है। ये सब कुछ तो इस वक्त का हाल है जब तक हज़रत ईसा उनके दरमियान मौजूद है, लेकिन आपके रफ़ा इल समा के बाद भी उनकी पुरइस्तकामत और दीन कदीम की फिदाकाराना खिदमत के मुअल्लक सूरह सफ की आयत अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन में काफ़ी इशारा मौजूद है। और शाह अब्दुल कादिर ने इसी बिना पर आयत ज़ेर बहस की तफसीर करते हुए तारीखी शहादत का इस तरह जिक्र फरमाया है। हज़रत ईसा के बाद उनके यारों हवारियों ने बड़ी मेहनतें की हैं, तब उनका दीन नशर हुआ। हमारे हज़रत के पीछे भी हनफियों ने इसे ज़्यादा किया, मगर इसके बरक्स बाइबल इंजील बाज़ मकामात में अगर इनकी मनक़बत और मदह सराही में रद्दुल लिसान है तो दूसरी जानिब इनको बुज़दिल और मुनाफिक साबित करती है। इंजील यूहन्ना में हज़रत ईसा के मशहूर मोतमद अलैह हवारी यहूदा के मुतालिक इस वक्त का हाल जब हज़रत यसू को यहूदी गिरफ्तार करना चाहते हैं इस तरह मज़कूर है। ये बातें कहकर यसू अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम से एक शख्स मुझे पकड़ा देगा। शागिर्द शुबा करके वो किसकी निस्बत करता है एक दूसरे को देखने लगे। एक शख्स जिससे यसू मोहब्बत करता था उसने यसू की छाती का सहारा लेकर कहा, ए खुदावंद वो कौन है? यसू ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबो दिया और लेकर शमून और अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बाब 13 आयत 21-27। और इंजील मता में शमून बतरस हवारी के मुतालिक जो बकौल अनाजिल सारी उम्र हज़रत यसू का प्यारा और मोतमद अलैह रहा ये मुस्तौर है। शमून बतरस ने उससे कहा, ए खुदावन तू कहाँ जाता है? यसू ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तू मेरे पीछे नहीं आ सकता मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। बतरस ने उससे कहा, ए खुदावन मैं अब तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यसू ने जवाब दिया, क्या तू मेरे पीछे अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना करेगा। मता बाब 27 आयत 46। और इस मता की इंजील में तमाम शागिर्दों हवारियों की बुज़दिली और हज़रत यसू को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो जाने का इस तरह जिक्र किया गया है। इस पर सारे शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। बाब 26 आयत 56। इन हवाला जात से 3 ऐसी बातें साबित होती हैं जिनको किसी तरह भी अकल नकल तस्लीम करने को तैयार नहीं। अव्वल ये कि जो शागिर्द और हवारी हज़रत यसू के ज़्यादा करीब उनके मोतमद अलैह और उनकी निगाहों में महबूब थे वो नतीजा में ना सिर्फ बुज़दिल बल्कि मुनाफिक निकले। मगर अक्ल नकल का फैसला ये है कि अगरचे हर एक पैगंबर और मुस्लिह की जमात में एक छोटा सा गिरोह मुनाफिकीन का अमूमन होता है जो अपनी दुनियावी अगराज की खातिर बकराहत कल्ब जाहिरदारी के तौर पर शरीक जमात होना मुफीद समझता है, मगर एक मुस्लिह और पैगंबर के दरमियान हमेशा से ये फ़र्क रहा है कि मुस्लिह ख्वाह अपनी जमात के मुनाफिकीन से पूरी तरह आगाह ना हो सके, लेकिन नबी और पैगंबर को वही इलाही के जरिया शुरू ही से मुखलिस और मुनाफिक की इत्तला दे दी जाती है ताकि एक मुनकर व काफिर से ज़्यादा जिस घरों से जमात हक और उसकी दावत व इस्लाह को ज़रर पहुँच सकता है नबी उसके हालात से गाफिल ना रहे। बस इसी पर कोई मुनाफिक किसी वक्त और किसी हालत में भी नबी और पैगंबर का महबूब मोतमद अलैह और मुकर्रब नहीं हो सकता। अलबत्ता ये एक जुदा अमर है कि नबी दीन हक के मसालेह की वजह से इसके साथ एराज और दरगुजर का तरीक़े अमल मुनासिब समझे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के इस सवाल पर कि जब आप मुनाफिकीन के हालात मुनाफकत से आगाह हैं तो उनका मुकाबला करें, क्यों उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा देते?
تاکہ جماعت مسلمین کو ان کی منافقت سے نجات ملے۔ یہ جواب دیا اس لیے کہ ان کے قبول ایمان کی ظاہرداری کے بعد ہمارے سخت گیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ دھوکہ نہ ہوا کہ وہ کہہ اٹھیں محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہودا کے اندر شیطان نے اس وقت حلول کیا جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اس کو نوالا ڈبو کر دیا، مگر یہ بات بھی اس لیے عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ بزرگوں اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر بابرکت طہارت اور تقدیس تو ہوا کرتا ہے، لیکن شیطان کا حلول اور بدی کا نفوذ نہیں ہوا کرتا۔ بے شک یہ درست ہے کہ جب حق کا ترازو قائم ہوتا ہے تو اس سے کھرا اور کھوٹا دونوں کی حقیقت کا انکشاف ہو جایا کرتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس پیمانہ کی مشق کرنے سے کسی کھرے میں کھوٹ پیدا ہو جائے، اور انجیل کے اس بیان میں صورتحال پہلی نہیں بلکہ دوسری ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے ان حواریوں میں سے جن کی مدح و ستائش میں جگہ جگہ بائبل رتب اللسان ہے، ایک دو یا 10 5 نہیں، سب کے سب نہایت بزدلی اور غداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیح سے کنارہ کش ہو گئے جب دین حق کی حمایت و نصرت کے لیے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، اور جبکہ پیغمبر خدا علیہ الصلاۃ والسلام دشمنوں کے نرغہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ مگر انجیل کی اس شہادت کے خلاف سورہ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو دین حق کی نصرت و یاری کے لیے پکارا تو اس نے اولو العزمی اور فداکارانہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا، نحن انصار اللہ۔ اور پھر حضرت مسیح کے سامنے اپنی استقامت دین اور اپنے مخلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا یقین دلایا۔ اور پھر سورہ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے جو کچھ کہا تھا ان کی موجودگی میں اور ان کے بعد سچی وفاداری کے ساتھ نبھایا، اور بلا شبہ مومنین صادقین ثابت ہوئے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور ان کو دشمنان حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔ انجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک انصاف پسند یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس معاملہ میں حق قرآن کے ساتھ ہے، اور علماء نصارہ نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گھڑے ہوئے واقعات کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ صلیب مسیح سے متعلق یہ داستان صحیح ترتیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو انہوں نے یہ کہتے کہتے جان دے دی، ایلا لما سبقتنی، اے خدا تو نے مجھے کیوں یکا و تنہا چھوڑ دیا، اور کسی ایک شخص نے بھی مسیح کے ساتھ نہ دیا۔ بہرحال حواریوں نے متعلق بائبل کی یہ تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نزول مائدہ، مخلص اور فداکار حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور راسخ الاعتقاد تھی، مگر علمی و مجلسی تکلفات، گفت و شنید کے لحاظ سے سادہ لوح اور ضروریات زندگی کے سر و سامان کے اعتبار سے غرباء اور ضعفاء کی جماعت تھی۔ اس لیے انہوں نے از راہ سادگی و سادہ دلی حضرت عیسیٰ سے یہ درخواست کی کہ جس خدائے برتر میں یہ لامحدود طاقت ہے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کی ذات اقدس اور وہ نشان معجزات ہیں خدا تعالیٰ نے جن کو آپ کی تصدیق نبوت اور رسالت کے لیے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا، اس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لیے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر باطمینان قلب یاد خدا اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو نصیحت فرمائی کہ اگرچہ خدا کی طاقت بے غایت اور بے نہایت ہے، لیکن کسی سچے بندہ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ اس طرح خدا کو آزمائے، بس خدا سے ڈرو اور ایسے خیالات سے بچو۔ یہ سن کر حواریوں نے جواب دیا، ہم اور خدا کو آزمائیں؟ حاشا، ہمارا تو یہ مقصد نہیں، ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ رزق کی جد و جہد سے دل کو مطمئن کر کے خدا کے اس عطیہ کو زندگی کا سہارا بنا لیں، اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقاد راسخ حاصل ہو جائے، اور ہم اس کی خدائی پر کائنات انسانی کے لیے شاہد عدل بن جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے جب ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدا تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایسا مائدہ دسترخوان نعمت نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے تیرے غضب کا مظہر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کے لیے خوشی کی یادگار عید بن جائے اور تیرا نشان کہلائے، اور اس ذریعے سے ہم کو اپنے غیبی رزق سے شاد کام کرے، کیونکہ تو ہی بہتر رزق رساں ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گا، لیکن یہ واضح رہے کہ اس کھلی نشانی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کے خلاف ورزی کی تو پھر ان کو عذاب بھی ایسا ہولناک
دوں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ قرآن عزیز نے نزول مائدہ کے واقعہ کا اس معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ مائدہ پارہ 7 رکوع نمبر 15۔ اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمیں ایک خوان اتار دے، یعنی ہماری غذا کے لیے آسمان سے غیبی سامان کر دے۔ عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش نہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا مقصود اس سے قدرت الہی کا امتحان نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں غذا میسر آئے تو اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائے اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتایا تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے فضل و کرم کی ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے خوان بھیجوں گا لیکن جو شخص اس کے بعد بھی راہ حق سے انکار کرے گا تو میں پاداش عمل میں عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور نہ کسی مرفوع حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے، البتہ آثار صحابہ و تابعین میں ضرور تفصیلات مذکور ہیں۔ مجاہد اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا اس لیے کہ خدا تعالی نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا، طلب کرنے والوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسان ضعیف بنیان اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لغزش یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس دردناک عذاب کے سزاوار ٹھہریں، اپنے سوال کو واپس لے لیں۔ علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہوتا تو وہ ایسا نشان الہی معجزہ تھا کہ نصارہ اس پر جس قدر بھی فخر کرتے وہ کم تھا اور ان کے ہاں اس کی جس قدر بھی شہرت ہوتی وہ بے جا نہیں ہوتی، تاہم ان کے ہاں اس نزول مائدہ کا اس طرح کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمار بن یاسر سے منقول ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا اور مائدہ کا نزول ہوا۔ جمہور کا رجحان اسی جانب ہے، البتہ اس کے نزول کی تفصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، مثلاً صرف ایک دن نازل ہوا یا 40 روز تک نازل ہوتا رہا پھر اترنا بند ہو گیا تو کیوں، اور صرف یہی ہوا کہ نازل نہ ہوا، یا جن لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آ پہنچا۔ جو نقول یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ 40 دن تک برابر جاری رہا، وہ بند ہونے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول مائدہ پر حکم یہ ہوا کہ اس کو فقیر، مسکین اور مریض ہی کھائیں، تو تونگر اور بھلے چنگے نہ کھائیں، مگر چند روز تعمیل کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کے خلاف ورزی شروع کر دی، یا یہ حکم ملا تھا کہ اس کو کھائیں سب مگر اگلے روز کے لیے ذخیرہ نہ کریں، مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مائدہ کا نزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ نزول مائدہ کا سوال اگرچہ کیا تھا حواریوں نے مگر کیا تھا سب کی جانب سے، اس لیے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی اور اس سے متعلق عذاب کا ذکر ہے ان کا اشارہ حواریوں میں سے کسی کی جانب مطلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ بہرحال ان آثار میں جو قدر مشترک ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرما لی تو مشیت باری کا یہ حکم ہوا کہ مائدہ تیار ہو، چنانچہ لوگوں کی آنکھوں دیکھتے خدا کے فرشتہ فضائے آسمانی سے اس کو لے کر اترے، ادھر فرشتے آہستہ آہستہ اس کو لیے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ درگاہ الہی میں دست بدعا تھے کہ مائدہ آ پہنچا، اور حضرت عیسیٰ نے اول 2 رکعت نماز شکر ادا کی اور پھر مائدہ خوان کو کھولا تو اس میں تلی ہوئی مچھلیاں اور تر و تازہ پھل اور روٹیاں موجود پائیں، اور خوان کھلتے ہی ایسی نفیس خوشبو نکلی کہ اس کی مہک نے سب کو مست کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھائیں مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدا آپ کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر سب گھبرائے کہ نامعلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں۔
آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا اچھا فقراء، مساکین، معذورین اور مریضوں کو بلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ تب ہزارہا بندگان خدا نے شکم سیر ہو کر کھایا مگر مائدہ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ تمام کتب تفسیر میں موجود ہے۔ اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرکزہ مجاہد اور حسن بصری کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں، اور نزول مائدہ سے متعلق ان دونوں جماعتوں سے الگ ایک اور لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ موضح القرآن میں ہے حل یستطیع، ہو سکے یہ مانا کہ تم ہمارے واسطے تمہاری دعا سے اس قدر خر کی عادت کرے یا نہ کرے۔ فرمائے اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی بندہ کو چاہیے کہ اللہ کو نہ آزمائے کہ میرا کہا مانتا ہے یا نہیں، اگرچہ خداوند آقا و مالک بہتری مہربانی کرے، یعنی برکت کی امید پر مانگتے ہیں اور تاکہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے۔ آزمانے کو نہیں کہتے ہیں۔ وہ خوان اترا 40 روز تک، اور پھر بعض نے ناشکری کی، یعنی حکم ہوا تھا کہ فقراء اور مریض کھائیں، نامحظوظ، توانگر اور چنگے پھر قریب اسی آدمی، سور اور بندر ہو گئے، مگر یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا، پیچھے کسی کو نہیں ہوا۔ شاہ صاحب کا مسلک یہ ہے کہ واقعہ مسخ صحیح نہیں ہے، اور بعضے کہتے ہیں کہ مائدہ نہ اترا، تحدیدی سن کر مانگنے والے ڈر گئے، نہ مانگا۔ لیکن پیغمبر کی دعا عبث نہیں، اور اس کلام قرآن میں نقل کرنا بے حکمت نہیں۔ شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت نصارہ میں آسودگی مال سے ہمیشہ رہی، اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پائے۔ اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ اپنا مدعا خرق عادت کی راہ سے نہ چاہے، پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے۔ اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت پیش نہیں جاتی۔ موضح القرآن سورہ مائدہ۔ اس سلسلہ میں حضرت عمار بن یاسر نے موعظت و بصیرت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔ عیسیٰ سے ان کو قوم نے نزول مائدہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، تمہاری درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ اس میں خیانت کرنا، نہ اس کو چھپائے رکھنا، اور نہ اس کو ذخیرہ کرنا، ورنہ یہ بند کر دیا جائے گا، اور تم کو ایسا عبرت ناک عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا جائے گا۔ اے معاشر عرب، تم اپنی حالت پر غور کرو کہ اونٹوں اور بکریوں کی دم پکڑ کر جنگلوں میں چراتے پھرتے تھے، پھر خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے درمیان ہی سے ایک برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس نے تم کو یہ خبر دی ہے کہ عن قریب تم عجم پر غالب آ جاؤ گے اور اس پر چھا جاؤ گے، اور اس نے تم کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر ہرگز تم چاندی اور سونے کے خزانے جمع نہ کرنا، مگر قسم بخدا کہ زیادہ لیل و نہار نہ گزریں گے کہ تم ضرور سونے چاندی کے خزانے جمع کرو گے، اور اس طرح خدائے برتر کے دردناک عذاب کے مستحق بنو گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 سورہ مائدہ۔ رفع الی السماء یعنی زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا۔ حضرت عیسیٰ نے نہ شادی کی، نہ بود و ماند کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے۔ جہاں بھی رات آ پہنچتی وہیں کسی سر و سامان راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے تھے، اور چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے جس جانب بھی ان کا گزر ہو جاتا خلقت کا انبوہ حسن عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور والہانہ محبت کے ساتھ ان پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔ یہود کو اس دعوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا، اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا۔ جب ان کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت نہ کر سکے تو ان کے سرداروں، فقیہوں، فریسیوں اور صدوقیوں نے ذات اقدس کے خلاف سازش شروع کی، اور طے یہ پایا کہ اس ہستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی بجزا سکے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے اس کو دار پر چڑھا دیا جائے۔ گزشتہ چند صدیوں سے یہود کے ناگفتہ با حالات کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقہ میں بمشکل 1/4 پر قائم تھی، وہ بھی برائے نام، اور اصل حکومت و اقتدار وقت کے بت پرست شہنشاہ قیصر روم کو حاصل تھا۔ اس کی نیابت میں پلاطیس یہودیہ کے اکثر علاقہ کا گورنر یا بادشاہ تھا۔ یہود اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے متنفر تھے، مگر حضرت مسیح کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام اور نتیجہ کی فکر سے بے پرواہ ہو کر پلاطیس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، عالی جاہ، یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر فوراً اس کا استحصال نہ کر دیا گیا تو ہمارا دین ہی صحیح حالت میں باقی رکھے گا،
اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی نہ چلا جائے، اس لیے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ہر وقت اس کے گھات میں لگا ہے کہ عوام کے اس طاقت کے بل پر کیسر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف دنیاوی راہ سے ہی گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل دیا ہے اور لوگوں کو بددین بنانے میں منہمک ہے۔ بس اس فتنہ کا انسداد ازبز ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنہ ابتدائی منزل ہی میں کچل ڈالا جائے۔ غرض کافی گفت و شنید کے بعد پیلاطس نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح کو گرفتار کرنے شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار اور فقیہ اور کاہن یہ فرمان حاصل کر کے بے حد مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کامیاب ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص موقع کا منتظر رہا جائے، کسی خلوت و تنہائی کے موقع پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ عوام میں ہجان نہ ہونے پائے۔ انجیل یوحنا میں اس واقعہ سے متعلق کہا گیا، پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ باب 11 آیات 47 تا 51۔